یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے لطف و کرم سے ہم عاجزوں مسکینوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ مقدس پر نور لمحات عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک جیسا برکت والا مہینہ اور اس کے مقدس ایام میں سے سید الیوم والایام یعنی جمعۃ المبارک کا سردار دن عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں تا دم آخر اپنے وفاداروں میں، اپنے حبیب کے محبین میں اور حضور کے عاشقوں کی سنگت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ ملے جلے موضوعات کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب لم یزل حق سچ کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ روزوں کی فرضیت ایمان والوں پر کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلی قوموں پر بھی جو ایمان والے ہوئے ان پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کما کتب علی الذین، جیسے تم سے من قبلکم پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس رمضان المبارک اور روزوں کی وجہ تسمیہ وہ بے نیاز فرماتا ہے، یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے مصلح سواد سے، اصلاح کرنے والا اپنی یا اپنے گرد و نواح کی، اسے مصلح کہتے ہیں۔ اسی طرح محسن نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے متقی۔ متقی کا مطلب نیکی کرنا نہیں، گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ سے پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، نیکیوں سے پرہیز نہیں کرنا، گناہوں سے۔ اب سیدھا قرآن مجید کا یہ خطاب ہے، اس میں کوئی وضاحت کی یا کوئی پیچیدگی والی بات نہیں رکھی اللہ نے۔ فرمایا سیدھی سیدھی بات ہے، بھی روزے اس لیے ہم نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچنے لگ جاؤ۔ نیکی کرنا اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن نیکی بھی اسی کی رنگ والی ہے
کامیابی والی نیکی اسی کی ہے جس کا نتیجہ صحیح ہو، اور نیکی کا ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ بندہ برائی سے بچے، نیکی اتنی کرے کہ برائیوں سے نفرت ہونے لگے، اگر نہیں بھی نفرت تو پھر بھی جان بوجھ کر کوشش کر کے برائیوں سے بچنے کی طرف لگا رہے اور اس سے مقابلہ کرتا رہے، ڈٹا رہے۔ قرآن مجید کو یہ مطلوب ہے کہ اللہ کی توحید پہ چلنے والا، نبی کی رسالت پہ یقین رکھنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام نہ کرے جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرمائے ایمان والا بندہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ عمل برا ہے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس میں خامی کا ہو جانا وہ بڑی بات نہیں، انسان کوشش کرتا رہے کہ اس خامی کو اپنے سے دور کرے۔ لیکن سرکار نے مطلق فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ بخیل یا کنجوس ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ سرکار نے نعم میں جواب دیا، ہاں ہو سکتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کذب بیانی بھی کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، لا، بندہ مومن میرے غلام کے شایان شان یہ بات، حدیث مکمل ہو گئی، 3 باتیں پوچھیں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم۔ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، حدیث مکمل۔ اب یہ غور ہم نے کرنا ہے، ایک فطرتی چیز ہے کہ بندہ بزدل ماحول میں رہا ہے تو بزدل رہے، ایک بندے نے سخاوت والا ماحول نہیں دیکھا تو ظاہر ہے اس پر خطرہ ہے، خدشہ ہے، اس کو ڈر ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، تو وہ کنجوسی کرتا ہے، نہیں خیرات کرتا۔ لیکن جھوٹ بولنا یہ بندہ مومن کے کسی صورت میں بھی شایان شان۔ اگلی حدیث پاک سنیے۔ اب روزے کا کیا فائدہ ہے؟ روزہ ہے ان برائیوں سے بچانے کے لیے، یہ بات سمجھیں، صبح و شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزے کا مطلوب و مقصود اس پریکٹس سے گزرنا ہے، اس ٹریننگ سے گزرنا ہے جس کے نتیجے میں بندہ گناہوں سے بچے۔ 30 دن جب بندہ یہ مشق کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں تو روزے میں ہوں، میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، پرہیز کرنا ہے، کیوں؟ میں روزے میں ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہیں مومن کا جھگڑا ہو تو اسے چاہیے وہ جھگڑے میں نہ پڑے، بلکہ اپنے حریف مخالف کو کہے بھئی میں تو روزے سے ہوں، میں تو، مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان والا ہوگا تو وہ روزے دار کی حیا کرے گا۔ میری بات کو نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایمان والے روزے داروں کی کیا کرتے ہیں؟ بولو حیا، بسم اللہ۔ اور جو بے ایمان لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، وہ روزے دار کی حیا بولو نہیں کریں گے۔ یہ بے ایمانوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان والوں کی، پرہیزگاروں کی حیا نہیں کرتے۔ اب روزہ کیا کرتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ غیبت نہیں کرنی۔ ایک بندے کی غیبت کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا روزہ رکھا ہے؟ تو نے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ کیا روزہ ہے تیرا؟ اب یہ آقا علیہ السلام کے کمالات نبوت میں سے ہے، اس نے کہہ کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو روزہ یہ مشق کرواتا ہے کہ غیبت سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ جملے پر غور کر لیں، ہمارے ہاں زور ہے نیکیوں پر، یہ بھی نیکی کریں، یہ بھی نیکی کریں، یہ بھی نیکی کریں، لیکن جب اہل اللہ کے پاس بیٹھا جاتا ہے، وہ بھی علماء ربانیین ہے نا، تو وہ بتاتے ہیں میں نیکی تھوڑی بھی ہو، پرہیز زیادہ ہو تو انشاءاللہ روحانیت بیمار نہیں ہوتی۔ پھر
روحانیت ہے۔ یہ جسمانی طور پر تو ہم بڑے ٹیسٹ کرواتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، ہاں جی، آنکھوں کا ٹیسٹ، ENT اسپیشلسٹ، ناک کان وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، دل کے کراتے ہیں، بلڈ کے کرواتے ہیں، سکن کے کرواتے ہیں، جگر کے کرواتے ہیں، ہاں جی، کوئی ارکان کا مسئلہ تو نہیں، ہیپاٹائٹس تو نہیں، پھر اس میں اب قسمیں ہیں، شوگر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہاں جی، یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں، اس سے پتہ چلتا ہے، کڈنی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے ٹیسٹ تو تم نے کروا لیے، یہ زیادہ سے زیادہ تمہارے جسم کا پتہ دیں گے، کبھی روحانیت کا بھی ٹیسٹ کرایا کرو۔ روزہ رکھ کے دراصل روحانیت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے کیا کیا شے بیمار ہے، بدنگاہی سے چھوٹ رہی ہے کہ نہیں، فحش کلامی سن کر کان ادری جمائے رکھتا ہے اور دل جمی سے لگا رہا، اس کے قدم برائی کی طرف بڑے شوق سے بڑھتے، اس کے ہاتھ ظلم کی طرف بڑے شوق سے بڑھ رہے ہیں، تو سمجھے کہ روح جو ہے نا، یہ میں نے چند مثالیں دی، روح کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے۔ روح جو ہے یہ سراپا مرض ہے، سراپا بیماری ہے، اب اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ غور و خوض کریں کہ اگر تو روزہ رکھ کر یہ برائیاں ختم ہو گئی ہیں یا ان کو ختم کرنے کی جستجو بھی پیدا ہو گئی ہے، تو سمجھے دوائی کارگر ثابت ہو رہی ہے، وگرنہ کسی طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ اب یہ کون سے طبیب ہیں؟ یہ علماء ربانیین ہیں، یہ اولیاء صالحین و کاملین لوگ ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جب علم بھی دل پہ اثر نہ کرے تو متقین لفظ کو سنیں، متقین جو لوگ ہیں، صالحین تو اب سب ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ماشاءاللہ اچھا کام ہے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے قرآن کریم کی، اچھا کام، الحمدللہ، یہ سارے کام ہیں صالحین اور مصلحین، لیکن کسی کا دل نہ دکھانا یہ متقین ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور کنجوسی کے مزاج کے الٹ کرنا یہ متقین لوگوں کا کام ہے۔ دل کر رہا غلط کام کرنے کو مگر پرہیز کر رہے ہیں، یہ متقین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کریم نے متقین کے لیے جو جہاں بھی آپ سنیں گے نا، تو ایسے سطحی طور پر ہم گزر جاتے ہیں ان تراجم سے اور ان حکایات سے اور واقعات سے، وہاں کثرت سے آپ کو یہ ورڈ ملے گا قرآن و حدیث میں، متقین۔ جنت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کامیابی ہے کن کے لیے؟ بھی متقین کے لیے۔ بلندی ہے کن کے لیے؟ بھی متقین کے لیے۔ پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالح کرنا بھی اس کے کرم سے ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کے لطف و کرم کے طفیل گناہوں سے پرہیز کا جذبہ اور خیال پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ روزے تو ہم نے اس لیے تھوڑے دیے ہیں کہ تم لوگوں کو بتاتے پھر میں بڑا صائم الدار ہوں، بڑا روزے دار، پورا سال ہی روزہ رکھ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سادھو بھی روزے رکھتے ہیں، ہندو لوگ رکھتے ہیں روزے اپنے حساب سے، عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں نا کما کتب علی الذین من، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کے مذاہب میں ہم تو سحر بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم انہیں متقی نہیں فرما رہا۔ کیوں؟ کہ بھوکا پیاسا رہنا مطلوب نہیں، روزے میں رہ کر غور کرنے کا نام ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے کہہ رہا ہے کہ تو رک۔ ساما یا سومو کا کیا مطلب ہے؟ رکنا۔ کس سے؟ نیکی تو پہلے کر رہے ہو، گناہوں سے، غلط کاموں سے، فحش رستے سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ اگر تو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، جب مہینہ مکمل ہو یا روزہ رکھنے کے باوجود آپ کو روزے کے فوائد اپنے اندر ہوتے ہوئے نظر آئیں کہ وہ مشق ہو رہی ہے کہ نہیں۔
جھوٹ جب بھی بولنے لگے تو خیال کرے میں تو پریکٹس ہی یہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے۔ فقیہ اثر، کتب زمانہ اور کتب باب المدینہ حضور امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ حضور بتائیں عادت ختم ہو سکتی ہے بندے کی؟ آپ نے فرمایا ایک ہوتی ہے فطرت، ایک ہوتی ہے عادت۔ فطرت تو اس کا خاص کرم ہی ہو تو بدلتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں بدلتی۔ لیکن عادی ہے نا کسی کام کا، بھائی داڑھی مڈانے کا عادی تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھا تو عادت ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ بولو۔ نماز نہ پڑھنے کی عادت ہی پڑی ہوتی، ماحول ایسا تھا، عادی عادت سے ہے۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، انہوں نے کوئی اللہ رسول کی بات بتائی، عادتیں بری ختم ہو گئیں۔ تو بری عادات انسان میں، انسان ہے اشرف المخلوق ہے، کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ اللہ کے فضل سے آپ قدم بڑھائیں، اللہ کی رحمت و فضل میرے اور آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑا رحمتوں والا مہینہ، اس کی اپنی بھی برکتیں، ایویں تھوڑا جا آسرائی کرنا اور دی رحمت نے اگے پڑھ کے ساڑی باں پڑھ لینی ہے۔ کوئی ڈرنے والی گل کوئی نہیں جی مولوی صاحب تو ڈرا رہے نہیں، یہ بھی بچنا، اور تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت ہی کرنی ہے، باقی اس کا فضل خود اپنے حفاظت میں بندے کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمت ہی نہیں کرتے ہم، ایمان ہی پکا نہیں کرتے، نہیں یہ کام نہیں کرنا، بھوکے مر جائیں گے، یہ نہیں کرنا ایسا ہو جائے گا۔ سو مصلحتیں ہمارے جب اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ جائے، پھر اپنی عقل کے گھوڑے کو چھوڑ دیں، ختم۔ نہیں، اب ہم نے تجھ پہ اعتماد نہیں کرنا، اب ہم نے یار کے مبارک الفاظ پہ اعتماد کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اسی میں ہی کامیابی ہے۔